السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین شفیع المذنبین، ساری کائنات کے امام رہبر مقتدا پیشوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ ہے، سنت ہے، اور جس نے نکاح کرنے سے منہ موڑا اس نے محمد کی سنت کو چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین والی عورت سے نکاح کیا کر اور دین والی عورت کو پسند کیا کر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے پاک لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر ماریہ قبطیہ تک ساری عورتیں
جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان سے ہوئی، وہ دنیا کی بہترین عورتیں تھیں، دنیا کی سب سے باکمال عورتیں تھیں، اس لیے کہ منصف اعظم اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پاک مردوں کو پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتوں کو پاک مردوں کے لیے پسند فرمایا ہے، تو کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی پاک باز ہے تو جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ پاک باز عورتوں کو منتخب فرمایا، چاہے وہ ابو بکر کی بیٹی ہو، چاہے عمر کی بیٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ نے بلند تر عورتوں کو محمد مصطفیٰ کی گھر والیوں کے طور پر پسند فرمایا، اور پھر آپ نے اپنی اولاد کے لیے اور ان کے نکاح کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اور منہ بولے بیٹے زیاد کے لیے بہترین رشتوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، تو نبی کی بیٹیاں پاک باز تھیں، اور ساری کائنات کی بیٹیاں محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں پر قربان ہیں، تو اللہ نے نبی کی بیٹیوں کے لیے مرد بھی وہ منتخب فرمائے جو ساری کائنات میں سب سے بہتر تھے۔ عثمان افضل تھے، ابو العاص بہتر تھے، افضل تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کو بلند تر مقام عطا فرمایا تھا۔ نبی نے اپنے لیے بہترین لوگوں کو پسند فرمایا، اپنی اولاد کے لیے بہترین لوگوں کو پسند فرمایا، اور کہا فاظفر بذات الدین، دین والوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دولت دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و جمال دیکھ کر آپ نے نکاح نہیں کیے، بلکہ آپ نے معیار مقرر اگر کیا ہے تو قرآن پاک کو کیا ہے، محمد کے فرمان کو کیا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بہترین لوگوں کو پسند فرمائے اور دیندار لوگوں کو پسند فرمائے اور اپنی اولاد کے لیے بہترین لوگوں کو پسند فرمائے، اپنے اصحاب کے لیے بہترین لوگوں کو پسند فرمائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے شاگرد، نبی کے جانثار، نبی کے اوپر کٹ جانے والے، نبی کے لیے مر جانے والے، نبی کے لیے مٹ جانے والے، نبی کے لیے ساری کائنات کو قربان کرنے والے، وہ اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بہترین لوگوں کو مقرر نہ کرے، پسند نہ کرے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نکاح کرنے کے لیے اپنے لیے کسی عورت کو پسند کیا، ہم مر کر بھی یقین نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ وہ عورت کوئی صاحب کمال عورت نہیں تھی، نعوذ باللہ، اس میں خوبیاں ہوں گی، وہ بہت زیادہ متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اللہ والی ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر نے اگر اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اگر رشتوں کا انتخاب کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ انہوں نے تقویٰ کو معیار نہیں بنایا۔ حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے، حسن و حسین نے، ہم یہ کبھی کہہ نہیں سکتے
کہ جب انہوں نے اپنے بیٹیوں کا نکاح کیا، جب اپنے بیٹوں کا نکاح کیا تو ڈر گئے اور نعوذ باللہ لالچ میں آ گئے، لالچ میں آ کر نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا ڈر کر انہوں نے اپنی اولاد کے رشتے کر دیے، کیونکہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر تھے اور یقیناً بہادر تھے، تو آپ کے اصحاب، محمد مصطفیٰ کے اصحاب، وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے، اور ان کا اخلاق، ان کا کردار یقیناً دنیا میں سب سے بہترین تھا۔ آج میں آپ کے سامنے 4 خلفاء، کتنے خلفاء؟ بولو کتنے خلفاء؟ 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق صدق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس میں رشتہ داریوں کا ذکر کروں کہ کس طرح انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے چاروں نے نسبتوں کا انتخاب فرمایا۔ ابو بکر نے رشتے کیے علی کے ساتھ، حضرت عمر نے رشتے کیے علی مرتضیٰ کے ساتھ، حضرت عثمان نے رشتے کیے حضرت علی کے ساتھ، علی رشتے کرے ابو بکر سے، علی رشتے کرے عمر سے، علی رشتے کرے عثمان سے۔ مجھے بتلاؤ، کیا کوئی بندہ اپنے دشمن کو بیٹی دے سکتا ہے؟ کیا کسی برے بندے کو اور خانوادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے لیے کوئی نعوذ باللہ اچھا بندہ ان کو نہیں ملا تھا؟ استغفر اللہ۔ انہوں نے ایسے بندوں کو منتخب کیا جن پر آج کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آج محرم کے مہینے کے اندر آج سب کا نام لیا جاتا ہے، خاندان مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ابو بکر کا نام نہیں لیا جاتا، آج عمر کا، عثمان کا نام نہیں لیا جاتا۔ آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کو یہ بات میں سمجھاؤں گا، اللہ کی رحمت سے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ رٹے رکھائے جمعے اور جملے لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے کچھ سیکھیں، اللہ ہمیں نبی کے اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے،